السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہ حساب ہے ان کو، یہ ایسی روایت اللہ کی توفیق سے مستدرک حاکم کی جس پر کسی قسم کا کوئی کلام نہیں کر سکتے، اور نہ آج تک کر سکا اس روایت پر، نہ اس کی سند پر، نہ اس کے متن پر۔ آپ دیکھیں یہ سند جو ہے نا اس کی مستدرک حاکم کی روایت، جیسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے خارجی ہیں، بلکہ صحیح بخاری کی 2812 نمبر جو روایت ہے اس کی وضاحت موجود ہے اس کے اندر، اور آسانی کے ساتھ ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سمجھ میں نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ جو مستدرک حاکم کی سند ہے اس کو دیکھیں، عبدالعزیز بن مختار سے لے کر اور جو ہے وہ آخر تک سند وہی ہے جو صحیح بخاری میں حدیث عمار کی سند ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث عمار دو جگہ پہ ہے نا، 2821 پہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے دوسری جگہ پہ بھی آپ کو مل جائے گی 447 پر۔ جو 447 کے اوپر آپ کو غالباً 447 ہی آپ اس کو دیکھیں گے، اس کی یہی سند ہے، اور جو ہے وہ یعنی عبدالعزیز بن مختار سے لے کر آخر تک، یعنی عبداللہ ابن عباس تک وہی سند ہے، اور اس سے پہلے ابو الکامل الجحدری جو ہیں ان کی روایت تو صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے بہت سی روایت ان کی لی ہیں۔ ایک وہ جو جب نیا مسلمان ہوتا تھا اللہ کے نبی اس کو دعا سکھاتا تھا، اللہ مہدنی وعافنی وارزقنی، اس طرح کی دعا، اور بھی بہت سے راویوں کی روایتوں کے یہ راوی ہیں۔ اور جو سند کے پہلے دو راوی ہیں ابو احمد حسن بن علی تمیمی، اور اسی طریقے سے ابو القاسم عبداللہ بن محمد الباغوی، یہ بھی بالکل ثقہ صدوق راوی ہیں، یعنی ساری سند ہی جو ہے وہ ثقہ راویوں کی چین سے ہے۔ اور ایک اور بات قابل غور اس سند کے اندر کہ یہاں پر عبدالعزیز بن مختار تک جو سند ہے وہ ساری کی ساری حدثنا 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 کے ساتھ ہے، کوئی انقطاع وغیرہ کا شبہ بھی اس میں نہیں ہوتا۔ اور پھر خالد الحذاء سے لے کر اکرمہ عبداللہ ابن عباس اسی ترک کے ساتھ جو ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ سندیں موجود ہیں صحیح بخاری میں، یعنی خالد الحذاء روایت کرتے ہیں اکرمہ سے اور آگے عبداللہ ابن عباس سے، ایسی بھی روایتیں موجود ہیں صحیح بخاری کے اندر ہی آپ کو مل جائیں گی۔ تو یہ سارے کا سارا سلسلہ سند جو ہے متصل ہے، ثقہ راوی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایسا خبیث اور ملعون آدمی آپ دیکھ رہے ہیں، یہی کام اس نے کیا تھا، وہ جو ایک راوی ہم سے بحث کر رہا تھا، سند پر بحث نہیں کی تھی، لیکن کیا کر دیا تھا، یعنی یعنی وہی کہ صحابہ کرام کو خارجی بنا دیا۔ اب یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس عبداللہ ابن عباس نے اپنے بیٹے اور اکرمہ کو بھیجا، آپ جائیں کہ ان سے خارجیوں کے متعلق حدیث سنیں، خوارج کے متعلق۔ اور خوارج سب کو معلوم ہے، جب کہا جائے گا خارجی اور خوارج سب کو معلوم ہے وہ کون ہیں، جنہوں نے علی رضی اللہ سے نہروان میں جنگ کی تھی، اور اس کے پہلے بھی ان کا وجود تھا، لیکن ایک منظم طریقے سے جنگ نہروان وہ سامنے آئے تھے، اور ان کی ابتدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ہو چکی تھی۔ وہ جو ہے ایک شخص جو ہے ابو ذوالخویسرہ جو تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کی نسل سے ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اتریں گے، یہ سب خوارج شروع سے ابتدا ہو چکی تھی۔ اب یہ صحابہ کرام کو اس روایت میں چونکہ آ گیا کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول بھی کہ عمار کو جو ہے وہ خارجی شہید کریں گے، تو ظالموں نے جو ہے وہ کیا بنا دیا ہے، یعنی صحابہ کرام کو خارجی بابر کرانے کی کوشش کی، صحابہ خارجی تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی اس سے ایک بات تو پکی ہو گئی، ایک بات تو اس سے پکی ہو گئی، اس روایت کی سند پر یہ کلام نہیں کر سکتا ہے کہ یہ مان چکا ہے کہ اس روایت کی سند بالکل صحیح ہے، اور اسی طریقے سے یہ الفاظ بالکل ثابت ہیں کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ سننے کے لیے گئے تھے خارجیوں کے متعلق حدیث۔ تو لعنتی انسان جب سے خود یہ حدیث عمار بیان کرتے رہے ہو تو تب سے یہ کیوں نہیں بیان کی ساتھ میں؟ حدیث عمار کی تو یہ ڈیٹیل ہے، یہ مستدرک حاکم کی روایت، یہ لوگوں سے چھپا کے کیوں رکھی؟ اب جب ہم نے اس پر ویڈیو بھی بنائی ہے اور عوام الناس میں اس کو جو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیا ہے کہ بھئی حدیث عمار 2812 صحیح بخاری کا تعلق خارجیوں کے ساتھ ہے، اب صحابہ کو خارجی بنا دیا اس نے۔ تو جب حدیث عمار بیان کرتا تھا 2812 سے ساتھ اس کو بیان کرتا تھا، اگر یہ اس کے سپورٹ میں تھی یا اس سے مراد جو ہے وہ صحابہ کو لیتا تو اس کو بیان کرتا، مجبوری میں یعنی سوال کیا گیا یا مجبوری میں جب اس کی حالت خراب ہوئی تو تب اس نے دیکھیں صحابہ پر یہ خارج والی حدیث لگا دی ہے۔ اور امام حاکم رحمہ اللہ اس باب کے اندر جو دوسری حدیث لے کر آئے ہیں وہ آپ پڑھ کر دیکھیں، وہ خارجیوں کے متعلق ہی لے کر آئے ہیں، وہ اسلام سے نکل جائیں گے، وہ جو ہے نا اور بھی جتنی اس طرح کی باتیں ہیں جو ان خارجیوں کے بارے میں جو معروف ہے امت کے اندر، یعنی وہ اسلام سے نکلنے والی اور اس طرح کی ساری چیزیں امام حاکم رحمہ اللہ اس باب کے اندر لے کے آئیں، یعنی امام حاکم کے نزدیک بھی اس سے مراد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ خروج سے جو ہے نا وہ خارجی، اس سے مراد جو ہے انہوں نے انہی کو لیا ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جہنم کے کتے ہوں گے۔ امام حاکم نے تو مراد صحابہ کو نہیں لیا اس روایت سے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ خوارج کے بارے میں جو مستدرک حاکم میں آ گیا کہ حدیث عمار خوارج کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے سنن ابن ماجہ میں، وہ جہنم کے کتے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم میں متعدد مقامات پر حدیث موجود ہیں کہ وہ اسلام سے نکلے ہیں، جیسا تیر جو ہے وہ کمان سے نکل جاتا ہے اور جانور کے آر پار ہو جاتا ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں ہوتا خون کا کسی بھی، اسی طریقے سے خارج اسلام سے نکل جائیں گے، قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اتریں گے۔ یہ تمام حدیث خوارج کے بارے میں ہے، اور یہ ظالم صحابہ کو خارجی بنا رہے ہیں، یعنی یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی نا کہ خارجی جنت میں چلے گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ طلحہ اور زبیر رضی اللہ خارجی ہیں، عائشہ رضی اللہ خارجی ہیں، معاویہ رضی اللہ خارجی ہیں، یہ سارے صحابہ خارجی ہیں۔ عمر بن عاص خارجی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج کے دونوں بیٹے مومن ہیں۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں خارج کی احادیث کو آپ غور کریں، اور یہ صحابہ کرام کو تو جنت کی بشارت ہے۔ اشرم بشرم مانتے، طلحہ رضی اللہ تو اشرم بشرم میں سے ہے نا، زبیر رضی اللہ تعالیٰ تو اشرم بشرم میں سے ہے نا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنتی ہونے میں قطعی طور پر جنتی ہونے میں کس کو شک ہے، وہ بھی جنتی ہیں۔ تو یہ کیسے خارجی ہیں کہ آپ صحابہ کو خارجی بھی کہہ رہے ہیں، دوسری طرف جنتی بھی مان رہے ہیں، یعنی جنتی بھی کتاب و سنت کے ظالم ہے وہ قطعی طور پر جنتی، اشرم بشرم کیا مانا ہے اشرم بشرم کا؟ ایک طرف ان کو خارجی بنا رہے ہیں ظالموں۔ بہت بڑا کوئی ذلیل آدمی ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ اپنا جو ہے نا وہ جو بھی فروج کرتا ہے نا خلیفہ بکر کے خلاف تو وہ خوارج میں سے ہی ہوتا ہے۔
ایسا ذلیل انسان ہے جو ہے نا وہ صحابہ کو ہی جو ہے نا وہ آپ نے دیکھ لیں خارجی بنا دیا. اگر ذلیل انسان وہاں پر اشرا مبشرہ صحابی بھی شامل تھے, ٹھیک ہے نا, تو کیا بات کر رہا ہے آپ, اندازہ کر لیں جن کو اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں دے دی, سب کو جنت کی بشارتیں ہیں, ان کو کہہ رہا ہے جی خارجی. میں یہ ویڈیو لگاتا ہوں, پھر آپ دیکھیے گا یہ خبیث جو ہے نا وہ کس طرح بات کرتے ہیں. مجھ سے تو پوری طرح سنی بھی نہیں جاتی اس کی خباثت. شیخ عامر بھائی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, آپ نے جو بات کہی تھی نا کہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے خارجی ہیں, اس نے بھی یہ بات کی تھی, لیکن اس نے انہی کو خارجی بنا دیا. یہ ظلم ہوا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ, سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یا دیگر صحابہ جو جمل وسمیر میں شامل تھے, اس نے انہی کو خارجی بنا دیا. یعنی آپ اندازہ کر لیں یہ کوئی فرق نہیں کر رہا, یہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے. میری آپ ایک بات یاد رکھیں, اگر آپ کے پاس کوئی ایسی روایت موجود ہو نا جس میں یہ لکھا ہو کہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے مسلمان ہی نہیں تھے, ٹھیک ہے نا, تو اس نے یہ بات بھی کہہ دینی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یہ مسلمان ہی نہیں تھے. اس نے اس حد تک بھی چلے جانا ہے. آپ دیکھیں نا یہ روایت جب اس کے گاٹے فٹ ہونے لگی کہ معاذ رضی اللہ عنہ کو خوارج نے شہید کیا, تو اس نے کہا یہی خوارج تھے, اور کون خوارج کیسے کہتے ہیں. دیکھیں اتنا منافق آدمی ہے, اسی کی ویڈیوز وغیرہ پڑھی ہوئی, کہتے ہیں خارجی کی ٹرم تو یوز ہی نروان میں ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس سے پہلے تو خارجی کی ٹرم تو یوز ہی نہیں ہوئی. کہتے ہیں عثمان قاتلین کا تو خارجی تھے, یہ تھے, وہ کہتے ہیں اس سے پہلے تو خارجی تھے ہی نہیں. خارجی کی ٹرم یوز ہوئی ہے وہ تو ہوئی نروان میں, علی مرزا کا سٹانس ہے. اور جب مستدرک کی روایت آئی ہے سامنے, اب ادھر پھنس گئے کہ ادھر اب خارجیوں نے شہید کیا مال کو, تو یہاں تو اس کا جو جتنا اس نے جھوٹ گھڑا ہوا تھا وہ تو ختم ہوتا تھا ادھر, اس کا عقیدہ ٹوٹنے لگا تھا نا, اب اس کا عقیدہ ختم ہو رہا تھا ادھر. اس کو بچانے کے لیے صحابہ کو خارجی بول دیا. بھائی تم تو پہلے بول رہے تھے خارجی کی ٹرم تو یوز نروان میں کی جانی, اس سے پہلے تو کرنی نہیں ہے, اب تم خود کر رہے ہو وہی ٹرم یوز کر رہے ہو, خارجیوں والا الفاظ یوز کر رہے ہو. صحابہ کے بارے میں تمہارا اصول تھا کہ نروان سے پہلے کوئی خارجی نہیں تھا, نہ کسی کے لیے خارجی کا لفظ یوز کیا گیا, اب تم نے سارے صحابہ کو خارجی بنا دیے. حمزہ بھائی آپ کو معلوم ہی ہے جو حال ہم نے اس نیم رافضی کا کیا تھا سیف اللہ کا, بس وہی بات تو یہ کر رہا ہے انجینئر جو وہ ذلیل کرتا تھا, جاہل آدمی. جب اس کے پاس ایک ہفتے جواب نہیں بن پایا تھا, ایک ہفتے میں ہم نے یہ روایت پیش کی تھی, جب دوسرے ہفتے میں ہم نے اسے مناظرہ کیا, دوسرے ہفتے میں اس سے بحث کی, تو اسی روایت پہلے ہفتے تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اسے خارجیوں سے مراد صحابہ ہے, دوسرے ہفتے اس نے خارجیوں سے مراد صحابہ کو بنا دیا تھا. یعنی اس روایت کی سند ان کے نزدیک بھی بالکل صحیح ہے الحمدللہ, یہ بات تو پکی ہو گئی, اور ان کا کوئی جواب نہیں ان کے پاس اس کے علاوہ کہ صحابہ کو خارجی بنا رہے ہیں. حالانکہ امام حاکم وہاں پر خارجیوں کے متعلق حدیث لائے ہیں اسلام سے نکلے ہوئے لوگوں کے مطابق. دیکھیں بالکل مجھے یاد ہے اس نے بھی یہی بات کی تھی کہ خارجی والی ٹرم پہلے مناظرے میں بولا تھا خارجی والی ٹرم آپ نہیں یوز کر سکتے, وہ تو نروان میں یوز ہوئی, پھر اگلے مناظرے میں یہی بات اس کی پکڑی گئی تھی, پھر اپنا اشتہار سٹارٹ کر دیا تھا نہیں صحابہ خارجی تھے. یہاں خارج سے مراد صحابہ, حالانکہ وہ مستدرک حاکم بھی خارج کے متعلق اوپر تلے حدیثیں یوز ہو رہی تھی, ان کے متعلق ڈسکشن ہو رہی تھی. امام حاکم میں بھی یہ عقیدہ تھا کہ خارج کے متعلق جو جہنم کے کتے ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی. اب انہیں جہنم کے کتے پہلے بھی علی مرزا کہہ چکا ہے, جہنم کے کتوں سے بڑا جرم ان کا تھا سفین والوں کا تھا, اس سے بڑا جرم سفین سے بڑا جرم جمل والوں کا تھا. تو پہلے ہی صحابہ سے کتوں سے جنم کے کتوں سے بڑا جرم صحابہ کا کہہ چکا ہے, پہلے یہ پہلے بکواس کر چکا ہے. اب اس نے پورا خارجی کہنا سٹارٹ کر دیا کہ صحابہ ہی خارج تھے. السلام علیکم. دیکھیے شروع میں جو اس نے باتیں کی اس کو جواب ہم اوپر آڈیوز میں دے چکے ہیں, عامر بھائی دے چکے ہیں. اس نے جو اینڈ میں بات کی نا کہ یار وہ حضرت معاویہ کو کہنا چاہیے تھا نا کہ پھر وہ تو خارجیوں نے شہید کیا ہے, تو حضرت معاویہ کو اس ٹائم پتہ تھا کہ میرے لشکر میں خارجی موجود ہے. اگر یہ اصول بنانا ہے پھر حضرت علی کو تو زبیر قاتل رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا اپنے لشکر میں, کہ حضرت علی غائب جانتے تھے. یہ اعتراض حضرت علی میں بھی کرو گے, خود کہتے حضرت علی کے لشکر میں خبیث موجود تھا, تو حضرت علی کو پتہ تھا میرے لشکر میں خبیث موجود ہے, تو حضرت علی اس خبیث کو ساتھ لے کے گئے تھے جان بوجھ کے کہ وہ زبیر اشر اور مبشرہ صحابی کو شہید کر دے جا کے. وہ جب اس نے شہید کر دیا ٹھیک ہے, اسے گردن کاٹ کے لے کے آیا نافرمانی کی, تب اس میں بشارت دی گئی نا جہنم کی. تو اس سے پہلے تو حضرت علی کو بھی نہیں پتا تھا کہ میرے لشکر میں خبیث موجود ہے زبیر القاتل. جب آلریڈی پتا ہو کہ میرے لشکر میں خارجی موجود ہیں تو اس کو کوئی ساتھ تو نہیں لے کے جاتا نا. تو یہ جو اعتراض حضرت معاویہ پہ کر رہا ہے, آپ تعویل سے اختلاف کرو. تعویل تو صحیح بخاری میں حضرت علی نے بھی جو کی, جب اللہ کے نبی نے تہجد کی نماز کا ذکر کیا تو حضرت علی نے بولا کہ اللہ کے قبضے میں معلوم ہے, جب اٹھانا چاہیے اٹھا دے گا. اللہ کے نبی غصہ آ گیا, سورہ کاف کی آیت پڑھ دی, انسان سخت جھگڑالو ہے. حضرت علی کی تعویل وہ صحیح نہیں تھی. ہاں اس تعویل سے اختلاف کرو کہ نہ وہ لے کے آتے نہ وہ شہید ہوتے, وہ تو ہمارے حق میں دلیل ہے کہ امیر معاویہ نے اعتراف نہیں کیا جس طرح حضرت علی نے اعتراف نہیں کیا تھا زبیر قتل کا. ہاں جب تعویل کی بات ہے تو تعویل تو حضرت علی کی بات صحیح نہیں تھی صحیح بخاری پہ. تو کیا حضرت علی پہ طنز کرنے لگے, اللہ کے نبی کے سامنے تعویل غلط کی نا, اور اللہ کے نبی نے اپنی رات گھاپ مارا, غصے سے چلے گئے وہاں سے, اور سورہ کاف کی آیت پڑھ دی, انسان سخت جھگڑالو ہے. تو یہ کہنا کہ آلریڈی بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے لشکر میں کون سے خارجی موجود ہے, تو وہ کہنا چاہیے تھا. پھر تو اعتراض حضرت علی پہ بھی کرو گے, اس خبیث کو نہ لے کے جاتے, نہ زبیر شہید ہوتا, نہ خبیث ہوتا لشکر میں, نہ زبیر شہید ہوتا. تب یہ کہہ گے نہیں حضرت علی کو نہیں پتہ تھا, اور اسے بدلہ بھی نہیں دیا گیا, اسے جانے دیا گیا, وہ بعد میں خارجی بھی ہو گیا ان کے نزدیک. تو جب خود کہہ رہے تھے حضرت علی کے لشکر میں خبیث موجود تھے, اور مسلم ابی شیبہ وغیرہ موجود ہے کہ عثمان قاتل منافق ہے, تو مالک اشتر وغیرہ اعتراف کر رہے ٹھیک ہے,
عثمان قتل کا، عثمان قتل کا، شہادت کا، تو پھر ادھر ہی موجود تھے، وہ حضرت علی کے گروہ میں موجود تھے، تو پھر کیا حضرت علی کو طنز کرنے لگ جائیں؟ جو اعتراض یہ کر رہے ہوتے ہیں حضرت معاویہ کے اوپر، وہی اعتراض پھر حضرت علی پہ بھی بنتا ہے۔ عثمان قتلین کا پورا گروہ موجود ہے، مسند احمد میں ہے کہ عثمان کو منافقین قتل کریں گے، مصنف ابی شیبہ میں ہے کہ مالک اشتر اقرار کر ہے کہ ہم نے عثمان کو قتل کیا، شہید کیا، اور مولانا مودودی نے بھی خلافت ملوکیت میں لکھا کہ حضرت علی کو عہدے نہیں دینے چاہیے تھے مالک اشتر وغیرہ کو، قتلین عثمان میں سے ہیں۔ پھر کیا کوئی بولے گا کہ جان بوجھ کے حضرت علی نے قتلین عثمان کو عہدے دیے ہوئے تھے، جان بوجھ کے رکھا ہوتا؟ کوئی نہیں بات یہ کرتا، کوئی تو ہم کسی صحابی پہ اعتراض نہیں کرتے۔ یہ اس طرح دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسا امیر معاویہ کو غیب کا علم تھا، ان کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میرے گروہ میں کون سا منافق ہے، کون سا خارجی، ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے تھا۔ پھر یہ کریم حضرت علی کے بارے میں بھی کیا کرو، حضرت علی کو بھی پتہ ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، کہ زبیر قاتل میرے لشکر موجود ہے، تو خبیث تھا، ٹھیک ہے، خبیث کہہ رہے ہوتے اس کو، حضرت علی کے گروہ میں خبیث موجود تھا جس نے زبیر کو شہید کیا اور اس کو جانے دیا گیا، وہ بعد میں خارجی ہو گیا، اس نے خلیفہ کی نافرمانی کی تھی نا، پھر نہ اس کو لے کے جایا جاتا نہ وہ شہید کرتا زبیر کو۔ یہ تو کوئی ناصری بھی اٹھ کے اعتراض کر سکتا ہے حضرت علی کے اوپر، جو تم اعتراض حضرت معاویہ کے اوپر کر رہے ہو اس ٹائم۔ کہ یہ جو علی مرزا نے اوپر طنز کیا نا ویڈیو میں، کہ دیکھو ان کے ماموں کو بھی نہیں پتا تھا، یہ بات ان کے ماموں نے بھی نہیں کی، ماموں نے بولا کہ وہ نہ لے کے آتے عمار کو، نہ عمار شہید ہوتا، ٹھیک ہے، تو یہ جو تعویل کی ہے، تعویل غلط کی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس پہ طنز کر رہے ہیں حضرت معاویہ کے اوپر، تو ٹھیک ہے، پھر یہ بخاری میں حضرت علی کی تعویل غلط میں نے ثابت کی ہے، اور اللہ کے نبی نے آیت پڑھی انسان سخت جھگڑالو حضرت علی کے اوپر، حضرت علی کے اوپر آیت پڑھ دی اور حضرت علی نے تعویل غلط کی، اللہ کے نبی کو غصہ آیا اور وہاں سے چلے گئے، بخاری کہانی نہیں پڑھ رہا، میرے پہ نہ ناس پہ فتویٰ لگا دینا، میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا حضرت علی پہ، الزامی جواب دے رہا ہوں۔ تو جو اعتراض حضرت معاویہ پہ کرتا ہے نا، پھر ادھر حضرت علی پہ بھی وہ کرے گا، کوئی ناس بھی لے کے یہ حدیث لے کے حضرت علی پہ اعتراض کرے، وہ کر سکتا ہے بالکل اس روایت کو لے کے جو یہ رافضی کر رہا تھا۔ تو معصوم تو ہم کسی صحابی کو نہیں مانتے، تو باقی یہ جو حضرت علی نے تعویل کی، تو اس کی بنا پہ یہ کہنا کہ کوئی کہنا شروع کر دے گا حضرت علی نے یہ کیا کیا، اللہ کے نبی کے سامنے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے قبضے میں روح ہے، جو اٹھانا چاہے اٹھا دے گا اللہ تعالیٰ نماز کے لیے، اور اللہ کے نبی غصے سے چلے گئے، ران پہ ہاتھ مارا اور قرآن کی آیت پڑھ دی حضرت علی کے اوپر، پھر ادھر کیا بولو گے؟ کوئی بندہ اگر حضرت علی کو برا بلا کہنا اسٹارٹ کر دے اور کہ اللہ کے نبی نے جب آیت پڑھی انسان سے جھگڑا لو تو میں بھی پڑھوں گا حضرت علی کے اوپر، تو ہم اس کو غلط کہیں گے نا۔ تو اس طرح حضرت معاویہ کا مذاق اڑانا، ان پہ طنز کرنا، تو شروع سے اسٹارٹ کرو، جیسے سب لگے ہوتے ہیں نا جی، سب گالی ہے، تو ہم کہتے ہیں سب پھر کرو نا گالی، مطلب شروع سے اسٹارٹ کرو، سب کو مطلب گالی کرنا، پھر حضرت عباس اور حضرت علی جو اس پہ سب کہہ رہے تھے نا ادھر بھی گالی کرو، پھر باقی میری بھی کر لینا، پھر تو اختلاف نہیں ہوگا نا، نہیں وہاں تنقید کر دیتے ہو، اور جدھر حضرت معاویہ کا ذکر ہے تو وہاں لعنت کر دیتے ہو، تو یہ زیادہ